اب میں ایک ایسی ہستی کو دعوت دوں گی جو ایک قابل ڈاکٹر، سماجی خدمت کرنے والی استاد اور رہنما ہیں۔ انہوں نے ڈا یونیورسٹی میڈیکل سائنسز کراچی سے میڈیکل کی تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے میڈیکل اور کلر ڈوپلر الٹرا ساؤنڈ میں مہارت حاصل کی اور صحت اور تعلیم کے شعبے میں اہم خدمات سر انجام دی۔ وہ ویمن انسٹیٹیوٹ آف لرننگ اینڈ لیڈرشپ کی بانی چیئرپرسن اور ILM ٹرسٹ اور UMT کے ساتھ بھی بطور رکن وابستہ ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اسلامی تعلیمات کے حوالے سے بھی سرگرم ہیں اور لاہور میں قرآن کے مختلف حلقے منعقد کرتی ہیں۔ ان کا مقصد علم، ہمدردی اور اچھی قیادت کے ذریعے لوگوں کو مضبوط بنانا ہے۔ وہ سوشل میڈیا پر بھی تعلیمی، حوصلہ افزا اور دینی رہنمائی فرماتی ہیں۔ ان کے بارے میں ایک شعر جو میرے ذہن سے گزر رہا ہے کہ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ آپ کی بہت ساری تالیوں میں دعوت دوں گی پیٹرن ان چیف ول ڈاکٹر نوشابہ حسن مراد کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اور ناظرین، خواتین اور حضرات، آج کا ہمارا یہ ایک چھوٹا سا ایونٹ جو منعقد ہوا ہے، اس کی سب سے اچھی بات مجھے یہ لگ رہی ہے کہ بہت سارے ایسے چہرے جو کہیں کھو گئے تھے وہ نظر آ رہے ہیں۔ سب سے خوشگوار بات یہ ہے، ان میں ڈاکٹر علی چوہان بھی ہیں اور دیگر نام۔ تو انشاءاللہ یہ سلسلے جاری رہیں گے۔ یہ ایک سیریز ہوگی خواتین اسلام کی، اور ہم ان کے کچھ روشن اور تابناک چہرے آپ کو دکھائیں گے، ان کی شخصیات پہ کچھ روشنی ڈالیں گے اور ان سے کچھ اپنے لیے بھی اسباق حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے سیمینار میں میرا موضوع ہے اولین مومنہ اور اسلام کی محافظ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ جب ہم تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں تو ہمیں ایک ایسی خاتون نظر آتی ہیں جن کا مقام صرف امہات المومنین تک ہی محدود نہیں، بلکہ وہ اسلام کی تشکیل اولیٰ میں بھی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ آپ کا نام خدیجہ بن خویلد ہے۔ زمانے جاہلیت میں بھی آپ طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ آج میں اس تقریر میں آپ کی شخصیت کے دو زاویوں سے بات کروں گی۔ پہلا زاویہ حضرت خدیجہ کی سیرت کا تاریخی اور دینی تجزیہ، اور دوسرا جدید عورت کے تناظر میں ہے۔ مختصراً ان کی شخصیت کا ہم کچھ مطالعہ کریں گے کہ کیسے رہنمائی حاصل کریں۔ سفر شام کا مکمل احوال ہم سب کی نظر سے گزرا ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ کس طریقے کا دیانت و صداقت کا عملی مظاہرہ کیا گیا۔ حضرت خدیجہ قریش کی ایک کامیاب ترین بزنس وومن تاجرہ تھی۔ تاریخ کتب میں مذکور ہے کہ شام جانے والے قافلہ تجارت میں جتنا مال رؤسائے عرب کا ہوتا تھا اتنا ہی تنہا حضرت خدیجہ کا ہوا کرتا تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت اور صداقت کا چرچا پورے مکے میں پھیل گیا، آپ صادق اور امین کے لقب سے مشہور ہوئے، تو حضرت خدیجہ نے آپ کو اپنا تجارتی قافلے کا نگران بنانے کا فیصلہ کیا۔ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہلا بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت لے کر ملک شام جائیں، اور جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں آپ کی امانت داری اور آپ کا جو کردار اس کی بنیاد پر اس سے کہیں زیادہ دوں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیشکش قبول فرمائی۔ حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ کو آپ کے ساتھ روانہ کیا گیا تاکہ وہ راستے میں آپ کی خدمت کرتا رہے۔ ہم سب یہ واقعہ جانتے ہیں، لیکن مختصراً میں اس لیے یہاں سے بات شروع کر رہی ہوں کہ اس میں ایک پورا رول ماڈل موجود ہے کہ کس طرح تنہا ایک فرد، ایک اکیلی عورت، انہوں نے یہ اتنا عظیم الشان
انیشیٹو لیا اور وہ اس کی جو شاخیں ہیں وہ کہاں تک بکھری۔ یہ قافلہ ملک شام کے مشہور شہر بصرہ کی طرف روانہ ہوا، جو اس وقت رومن امپائر کی سرحد پر واقع ایک اہم بزنس سینٹر تھا، راستے میں تجارتی مرکز تھا، راستے میں کئی قابل ذکر واقعات پیش آئے۔ جب قافلہ بصرہ اور آگے پہنچا تو حضور نے ایک درخت کے سائے میں آرام فرمایا۔ وہاں ایک راہب تھا جس کا نام نستورہ، جو میسرہ غلام کو پہلے سے جانتا تھا۔ نیسرہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر فوراً میسرہ سے پوچھا، یہ کون شخص ہے جو اس درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں؟ میسرہ نے بتایا، یہ مکے کے رہنے والے ہیں، خاندان بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کا نام محمد ہے اور لقب امین اور صادق ہے۔ یہ سن کر نستورہ نے کہا کہ سوائے نبی کے اس درخت کے نیچے آج تک کبھی کوئی نہیں اترا۔ مجھے یقین کامل ہے کہ یہی نبی آخر الزماں ہے، کیونکہ آخری نبی کی تمام نشانیاں جو میں نے تورات اور انجیل میں پڑھی ہیں وہ سب میں ان میں دیکھ رہا ہوں۔ ایک اور روایت ہے کہ 2 فرشتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے چل رہے تھے، جسے میسرہ نے اپنی آنکھوں نے دیکھا، اور دیگر سیرت کی کتابوں میں بے شمار واقعات موجود ہیں جو راہب نے بھی کوٹ کیے، جس کے اندر میں نے یہ پڑھا تھا کہ انہوں نے یہ بھی روایت کی کہ درخت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کر رہے تھے۔ پورے سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی دیانتداری، سچائی اور حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا، اور حسب توقع جب قافلہ واپس مکے پہنچا تو اس سال کا نفع پچھلے تمام سالوں سے کئی گنا زیادہ تھا۔ حضرت خدیجہ نے میسرہ سے تفصیل پوچھی اور وہ بے اختیار بول اٹھا کہ ایسی سچائی، رحم، حیا، عظمت اور کردار میں نے کبھی کسی تاجر میں نہیں دیکھا۔ یہی وہ واقعہ تھا جس نے حضرت خدیجہ کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت کو مزید گہرا کر دیا۔ پھر آپ دیکھیے یہ کہانی تھوڑی سی آگے بڑھتی ہے کہ جو معاشرتی تعصب تھا اس کا خاتمہ کیسے ہوا اور نکاح مبارک منعقد ہوا۔ اپنی چچی نفیسہ بنت منبع کے ذریعے سے نکاح کا پیغام پہنچوایا، اور ہم جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی۔ فیمنسٹ نقطۂ نظر سے اگر دیکھا جائے، فیمنزم کی بات بعض گشت تو بہت عرصے سے چل رہی ہے، ماضی میں بھی، ہسٹری میں بھی، اور ابھی بھی اس کے جو بھی پوائنٹ آف ویوز ہیں۔ یہ روایت اس معاشرتی تعصب کا خاتمہ کرتی ہے کہ مرد ہمیشہ بڑا ہی ہو اور معاشی طور پر برتر ہو۔ یہاں دونوں ماڈلز اور کریکٹرز ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ یہاں پہ عورت بھی عمر میں بڑی ہے اور فائنانشلی سٹیبل بھی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ رشتہ مثالی ثابت ہوا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ نکاح محض ایک معاشرتی تعلق نہ تھا، بلکہ ایک اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر تو ایک پتا بھی نہیں ہلتا نا۔ ہمیں ہمارا یہ ایمان ہے، یہ ایک عظیم منصوبے کا حصہ تھا، کیونکہ اسی گھر سے نور مجسم حضرت فاطمہ ظاہر ہوئیں اور دیگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد، اور جو علم اور ایمان کی جو روشنی منور ہوئی اور آج تک تاریخ اس کی گواہی دے رہی ہے، وہ ظاہر ہوئی۔ اولین مومنہ اور وحی کا واقعہ کیسے تصدیق اور تسلی، اس کی میں نے یہ جو صورت منتخب کی تھی وہ اسی حوالے سے کی تھی، اقرأ باسم ربک الذی، اس کا ترجمہ رہ گیا، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے بعد کیسے روایات میں ہمیں نظر آتا ہے، اور ہم سب کو یہ ازبر ہے نا کہ ایمان لانے والوں میں جو مقام تھا کہ آپ جیسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور آپ بہت گھبرائے ہوئے تھے وحی کے نازل ہونے کے بعد، اور پھر حضرت خدیجہ نے فرسٹ سٹیپ پر فوراً آپ کو تسلی دی، اور نہ صرف یہ کہ تسلی دی، ایمان بھی لے آئی، اور وہ سب
باتیں جو ہمیں میں ان کو دہرانا چاہوں گی اپنے ایمان کی مکمل یعنی تاکید اور تصدیق، اور کیونکہ قرآن بھی کہتا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، تو اسی پر عمل کرتے ہوئے کہ مسلسل تجدید عہد کرنا ضروری ہے. کہ حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، مہمان نواز ہیں اور مصیبت زدوں کے کام آتے ہیں. ایموشنل انٹیلیجنس کا ایک زبردست اگزامپل، اعلیٰ ترین معیار دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لرز رہے تھے، کانپ رہے تھے، میں تو حضرت خدیجہ کو میں سوچ رہی تھی کہ کیا ان کا کیریکٹر اور یہ لیول نظر آتا ہے کہ انہوں نے ذرا بھی وہ نروس نہیں ہوئی، بلکہ فوراً اعتماد، کانفیڈنس، یقین کے ساتھ ان کو تسلی فراہم کی. اور یہ صرف ایک عظیم دل کی جو ایک عظیم شخصیت کے پاس ہو وہی کر سکتا ہے. نہ صرف یہ کہ ایموشنلی وہ انٹیلیجنٹ تھی، لیکن انہوں نے تدبیر بھی کی. اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں جو نصرانی ہو گئے تھے، اور انہوں نے بھی تصدیق کی کہ یہ وہی ناموس ہے جو کہ پہلے وہی لے کر آیا تھا، اور یہ اس طرح کی نبی کی یہ نشانیاں اس میں پائی جاتی ہیں. اس کے علاوہ دولت کا تو ہم نے دیکھا ہی کہ حضرت خدیجہ کے پاس بیش بہا دولت تھی، اور آپ نے اپنا سارا سرمایہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں پیش کر دیا. نہ صرف یہ کہ کردار، نہ صرف یہ کہ سائیکولوجیکلی ان کو ہیلپ کیا، نہ صرف یہ کہ ایک تدبیر کی، اور نہ صرف یہ کہ فائنینشلی انہوں نے ان کو کتنا آگے رکھا، اور انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ. تو اب ہم اپنی اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ ہمیں اصل میں اس کیریکٹر کے ساتھ دیکھنا کیا ہے. آج کی جو عورت ہے وہ حضرت خدیجہ کی زندگی سے کون سی اسباق حاصل کر سکتی ہے؟ میں اور آپ اور ہم سب. کئی پہلو ہیں. سیلف میڈ ڈگنیفائیڈ وومن، خود مختار اور گریسفل، وقار والی عورت. آپ ایک کامیاب تاجرہ تھیں، طاہرہ تھیں جیسے ہم نے ذکر کیا. تو عورت کی اصل عزت کیا ہے؟ عورت کی اصل عزت اس کے زیورات، اس کے لباس، اس کے دکھاوے سے نہیں، بلکہ اس کے مضبوط اور پاکیزہ کردار سے ہوتی ہے. ازدواجی زندگی میں محبت اور حکمت جو نظر آئی، حضرت خدیجہ نے کیسے اپنے عزیز شوہر کی دلجوئی کی اور ان کی باتوں کو توجہ سے سنا، مشکل وقت میں ان کا سہارا بنی. اور یہ بھی کہا، اتنا خوبصورت یہ جملہ ہے اور بات ہے جو روایات میں آتی ہے کہ حضرت خدیجہ نے یہ فرمایا کہ اگر دنیا کی تمام نعمتیں اور بادشاہوں کی تمام سلطنتیں میرے پاس ہوں تو میری نگاہ میں ان کی کوئی قیمت نہیں ہے جب تک کہ میں آپ کا دیدار نہ کر لوں. تو یہ جو باہمی ایک جو رشتہ ہوتا ہے میاں بیوی کا، محبت، اعتماد، عزت، احترام، ہمیں اور بھی مضبوط کرنا ہوگا. مشکل وقت میں جیسے ہم نے ذکر کیا، میں نے تھوڑا سا شارٹ کر دیا کہ شعیب ابی طالب کا جب وہ مقاطعہ ہوا اور وہ سب جو واقعات پیش آئے، ان 3 سال کے اس محاصرے میں حضرت خدیجہ نے کبھی بھی شکایت نہیں کی شدید بھوک کی، تکلیفوں کی. ہمیشہ انہوں نے صبر کے ساتھ ان چیلنجز کا مقابلہ کیا اور مظاہرہ بھی کیا. میں کمپیریٹیو انالیسز ابھی صرف آپ لوگوں کے لیے اور اپنے لیے رکھ رہی ہوں. میں اس کو کہہ نہیں رہی کہ آج کی جو اگر بیگمات ہیں، ہم ذرا سا کچھ بھی مسئلہ ہو جائے فائنانشلی، یا کوئی برتھ ڈے منانا بھول جائے، ہسبینڈ تحفہ دینا بھول جائے، یا کوئی بھی دنیاوی تکالیف ہوتی ہے، تو ہمارے موڈ ہی ٹھیک ہونے میں 2-4 دن لگ جاتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں، لیکن میں اس لیے اس وقت نہیں کہہ رہی کہ پھر بات بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی. لیکن یہ ہے اسی لیے کہ ہم اپنے آپ کو کمپیئر کرتے جائیں اور ہم سب مل کر کچھ سیکھ سکیں. حدیثیں بھی میرے دل کے بہت قریب ہیں. چند احادیث آپ کے سامنے 2-3، اور یہ مستند اور متفق علیہ احادیث ہیں.
حضرت علی سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی افضل عورتیں یہ ہیں، حضرت خدیجہ بن خویلد، فاطمہ بنت محمد، مریم بنت عمران اور آسیہ بنت مزاحم۔ پھر یہ کہ بہت خوبصورت کہ جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت جبرائیل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی، یہ ختیجہ ہیں، ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں کھانا ہے، جب وہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں ان کے رب کی طرف سے اور میری طرف سے سلام کہیے، اور انہیں جنت میں ایک ایسے محل کی بشارت دے دیجئے جو موتیوں سے بنا ہوگا، جہاں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ کوئی تکلیف۔ یہ بخاری اور مسلم میں مذکور ہے۔ تو میرے دل سے یہ اس وقت دعا نکل رہی تھی جب میں اس کو پڑھ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کا ساتھ دے، ہمیں بھی ان کا ساتھ دے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ساتھ دے، اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اس ساتھ کے حقدار ٹھہریں۔ وفا کا تو ہم نے دیکھ ہی لیا کس طرح سے وہ وفا کی پیکر تھی، اور پھر عام حزن کا جب چچا ابو طالب بھی چلے گئے، حضرت خدیجہ بھی چلی گئیں، آپ کی وفات ہوئی رمضان المبارک میں، غم کا سال کہا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر انتہائی گہرا اثر پڑا ان تمام ان واقعات کا۔ حضرت خدیجہ کی وفات ایک فرد کی موت نہیں تھی، بلکہ اسلام کے لیے ایک عظیم خسارہ تھا، کیونکہ ایک مضبوط پشت پناہ رخصت ہو گئی تھی۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس وفا کا پیکر بن سکیں، کردار اور میں وہ بلندی پیدا کر سکیں، اس عظمت کے نشان کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں، اور تھوڑی سی جو میں نے باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، سب سے پہلے میں اور آپ ہم سب مل کو اپنے لیے ایک رول ماڈل کی شکل میں سامنے رکھیں۔ بہت شکریہ میری تھوڑی سی باتیں سننے کا اور آپ لوگوں کی تشریف آوری کا۔ تھینک یو۔ السلام علیکم۔